جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا، ممکن ہوا تو اہم باتیں لکھ لوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ میرے آقا نے مزید فرمایا، من صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا، ومن صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا اللہ عز و جل اس پر 1000 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں یہاں تک تو ملٹیپلیکیشن گویا کہ ایک پڑھنے پر 10 رحمتوں کا نزول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، مگر آگے جو اس حدیث پاک کا حصہ ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فرماتے ہیں، ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجا، زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو 1000 بار درود پاک پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو یہاں موجود میرے اساتذہ، ناظمین، میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، بعد میں یہ سلسلہ دیکھیں، ان سب کے لیے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، بالخصوص اگر ہم اپنا ٹریولنگ ٹائم اور خاص طور پہ انتظار کا وقت، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو عموماً ضائع ہو جاتی ہیں۔ جو سفر کا وقت ہوتا ہے، ہم میں سے کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ روزانہ سفر کرتا ہے، کوئی موٹر بائک پر، کوئی گاڑی میں، کوئی بس میں، کچھ پیدل، یہ والا وقت اگر ہم دیکھ لیں، اور پھر ہم کہیں نہ کہیں کسی چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی لائن میں ہوتا ہے، کوئی کسی نہ کسی کے پاس جاتا ہے، وہاں انتظار کا وقت ہوتا ہے۔ اگر یہ 2 وقت، اگر اس ٹائم کو ہم درود پاک ٹائم قرار دے دیں اور اسی میں ہی ہم درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، ذکر و اذکار اپنا معمول بنا لیں، تو شاید ایک دن میں ہم سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آئیے نیت کریں کہ انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی روشنی، ایک ایسا نور، ایک ایسا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے نازل ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ کہ بہت سارے معجزات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئے، ہم پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ معجزات جو تھے جو پیارے آقا کے دور میں ہوئے، آج ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، ہم دیکھ نہیں سکے، کیونکہ پیارے آقا کے دور میں ہوئے، صحابہ نے دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر شجر و حجر کا سلام کرنا ہم نہ دیکھ سکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھ اپنی جگہ واپس لگائی، وہ آنکھ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی، وہ آنکھ بھی ہم نہ دیکھ سکے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پیالہ جو 70 صحابہ سیراب ہو گئے، وہ پیالے کے بارے میں جب بھی سنتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مگر وہ واقعہ بھی ہم نہ دیکھ سکے۔ کفار مکہ نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت کی نشانی طلب کی، اسلام کی حقانیت کی نشانی طلب کی، میرے آقا کا وہ چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا وہ بھی ہم نہ دیکھ سکے، پھر جوڑ دینا وہ بھی ہم نہ دیکھ سکے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی نماز جا رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کر کے سورج کو واپس پلٹا دینا ایک عظیم معجزہ ہے، مگر ہم تو اسے نہ دیکھ سکے۔ سنتے ہیں، ایمان ہے ہمارا، یقین ہے، اور ایمان تازہ بھی ہوتا ہے جب جب سنتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت، دل میں محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ مگر ایک معجزہ ایسا ہے جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، آج بھی جس کی برکتیں ہم اٹھا سکتے ہیں، اور اس معجزے کو اعظم المعجزات کہا جاتا ہے، اور میری مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایسا معجزہ کہ قرآن کریم اس رب عظیم کا بے مثل کلام ہے جو اکیلا معبود، تنہا خالق اور ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے، وہی تمام جہانوں کو پالنے والا اور پوری کائنات کے نظام کو مربوط ترین انداز میں چلانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی حقیقی طور پر اسی کے دست قدرت میں ہے، اور وہ جسے چاہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور جسے جس چیز سے چاہے محروم کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت و رسوائی سے دوچار کر دیتا ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے اپنا یہ کلام رسولوں کے سردار، عالم کے تاجدار، حبیب بے مثال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور دین حق کی پیروی کرنے کی طرف بلائیں، اور شرک اور کفر اور نافرمانی کے انجام سے ڈرائیں، لوگوں کو کفر و شرک اور گناہوں کے تاریک راستوں سے نکال کر ایمان اور اسلام کے روشن اور مستقیم راستے کی طرف ہدایت دیں، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت میں فلاح و کامرانی کی راہیں آسان فرمائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نازل ہونے کی ابتدا رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں اسے لانے کا شرف روح الامین حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوا، اور شب معراج کچھ آیتیں بلا واسطہ بھی عطا ہوئیں۔ آئیے چلتے ہیں اس مبارک غار کی طرف جہاں پہلی وحی نازل ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑی کے اوپر ایک غار، جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں تک کھانا پانی ساتھ لے جا کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے، اور کبھی حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ معانقہ کیا اور عرض کیا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے چمٹایا، چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں۔ اب تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ بہت زور کے ساتھ لگا کر چھوڑا اور کہا، ترجمہ کنز الایمان، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل اچانک ناگہانی طور پر آپ کے ساتھ ہوا تھا، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنا والا واقعہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت بی بی ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں،
خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں, دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں اور خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں, مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک کے جو اوصاف بیان کیے, علماء کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی شخص ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرے, اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں رسوا نہیں فرمائے گا. کیا عادتیں بیان کی, غور سے دوبارہ سن لیں, اگر ہمارے اندر نہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیا فرمایا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں, دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں اور خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں, مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ان اوصاف کو, ان مبارک عادتوں کو, ان سنتوں کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان میں عربی میں ترجمہ بھی کیا کرتے تھے, بہت بوڑھے اور نابینا ہو گئے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا, یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا. پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست اور جوان ہوتا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے باہر نکالے گی. یہ سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعجب کیا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں, جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے. اب اس کے بعد یہ پہلی وحی جب اتر آئی, اب دوسری وحی اترنے کا جو وقفہ تھا وہ بڑھ گیا. اس کے بعد ملاقات نہ ہوئی جبریل امین سے, وحی نہ آئی. میرے آقا مضطرب رہنے لگے, بے قرار رہنے لگے, یہاں تک کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل جن کو آپ نے غار میں دیکھا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. اب یہ منظر دیکھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکان میں آئے اور آ کر لیٹ گئے اور ارشاد فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ, مجھے کمبل اڑاؤ. چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اب یہ کمبل اوڑھنا, یہ گھر میں آ کر لیٹ جانا, اس کا تذکرہ میرا رب قرآن میں کس طرح ارشاد فرماتا ہے. یعنی اب ایک اور وحی نازل ہوتی ہے, ایک اور پیغام آتا ہے, اور وہ پیغام کتنا خوبصورت ہے. ارشاد باری ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ. کمبل اوڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے اے بالا پوش اوڑھنے والے, انداز دیکھیں رب کا, کھڑے ہو جاؤ, پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, کیا انداز ہے. یہ وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ایسا شروع ہوتا ہے, اتنی بار جبریل امین تشریف لاتے ہیں. ایک الگ تفصیل ہے کہ باقی انبیاء کے پاس جبریل امین کتنی بار آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پاس کتنی بار تشریف لائے. ہزاروں بار. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہزاروں بار تشریف لائے. ایک تحقیق کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد کے جو ظاہری جو حیات طیبہ ہے اس کے ایام کاؤنٹ کیے جائیں اور جبریل امین کا آنا کاؤنٹ کیا جائے تو حساب بنتا ہے تقریباً روزانہ 3.5 بار جبریل امین میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں نا بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ. تو ایک دن میں کئی بار اگر ایوریج بنائی جائے تو جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے. گویا جبریل امین بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے مشتاق. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا سلسلہ کچھ اس طرح بھی رہا. اب قرآن پاک
عرب کے رہنے والوں کے لیے قرآن مجید کو دنیا کی فصیح ترین زبان عربی زبان میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، اور عرب کے جو رہنے والے کفار قریش تھے ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں اس کلام کو سن کر کہ ہم کیا کریں جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید کو تورات و انجیل کی طرح ایک ہی مرتبہ میں نہیں اتارا گیا، بلکہ حالات و واقعات کے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کیا گیا تاکہ اس کے احکام پر عمل کرنا مسلمانوں پر بھاری نہ پڑے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو مضبوطی حاصل ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بڑا احسان ہے۔ قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرافت کی دلیل ہیں۔ ان میں سے چند مشہور نام قرآن مجید کے یہ ہیں: قرآن، برہان، فرقان، کتاب، مصحف اور نور۔ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ کنز ایمان: اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل کیا۔ یہ نور ہے قرآن پاک، وہ روشنی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس سے ہمیں اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے، نہ صرف اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے، یہ روشنی انشاءاللہ جو دعوت اسلامی ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک، ہم نے اس نور کو، اس روشنی کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ خدمت قرآن کر کے اللہ کے احسان سے انشاءاللہ جو امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی مقصد دیا ہے نا، اس میں قرآن کے نور کو بھی تو ساتھ پہنچانا ہے نا۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اب ساری دنیا کے، اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بغیر قرآن سے کیسے ہوگی؟ قرآن پاک کے نور کو پھیلائے بغیر کیسے ہوگی؟ ہم نے انشاءاللہ یہ عزم رکھنا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کا جس قدر شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ ہمیں خاص طور پر، ویسے تو ہر ہی شعبہ تبلیغ قرآن و سنت کی خدمت کر رہا ہے، مگر مدرسۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ تو بالخصوص خدمت قرآن کر رہے ہیں، قرآن پاک کی روشنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو، ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں خود قرآن مجید ایک بڑا خوبصورت چیلنج ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ قرآن پاک کا مثل کوئی نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج ہے قرآن مجید فرقان حمید کا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوب ارشاد فرماتا ہے۔ یہ وہ محفوظ کتاب ہے، دنیا میں بڑی کتابیں چھپیں، کسی کتاب کے جناب اتنے لاکھ ایڈیشن، بتایا جاتا ہے دا ورلڈ بیسٹ سیلنگ بک، دا ورلڈ بیسٹ پبلشنگ بک، وہ کتابیں دنیا میں ہیں کہ جو جناب دنیا میں اتنے سال چلیں، اتنی کتابیں چھپیں، مگر قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے تقریباً 1450 سال ہو گئے، اس کا کوئی لفظ تو دور کی بات، زبر زیر پیش میں اس میں فرق نہیں آیا۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے، دنیا کی جتنی بھی خوبصورت کتاب آ جائے، ایک بار پڑھیں، 2 بار آپ پڑھیں گے، 5 بار پڑھ لیں گے، 10 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد بور ہو جائیں گے، اس کو لائبریری میں رکھ لیں گے۔ یہ قرآن ہی واحد کتاب ہے، 1000 بار پڑھو، ہر بار نیا لطف آتا ہے۔ جتنا پڑھتے جائیں اتنا سوز بڑھتا جاتا ہے، جی چاہتا ہے پڑھتا جائے۔ ایک ہی سورت کو نہ جانے کتنی بار پڑھ لیا ہوگا، مگر جب پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دل میں ٹھنڈک اتر رہی ہے، رب کا کلام۔ پھر ایک اور قرآن پاک کا حسین معجزہ، ایک حسین کمال دیکھیں کہ دنیا میں بندہ کتاب وہ پڑھتا ہے جو اسے سمجھ آئے، وہی کتاب پڑھنے کا جی چاہتا ہے کہ پڑھے تو سمجھ تو آئے، لیکن یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، افریقی ہوں یا امریکی ہوں، پڑھنا جانتے ہوں یا نہ پڑھنا جانتے ہوں، سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی پڑھ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے وہ بھی پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھنا آتا تو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، سیکھ گیا تو اس میں ڈوب کر پڑھ رہا ہے، پڑھی جا رہے ہیں۔ اور کمال یہ ہے کہ 5-6 سال کا بچہ جس کو مدنی منا یا مدنی منی، جس کو اپنی زبان مادری بولنے صحیح نہیں آتی، مگر جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں پورا قرآن انہیں بھی یاد ہو جاتا ہے۔
قرآن پاک کے کس کس کمال کی بات کی جائے. قرآن مجید کی حفاظت کی بات ہوئی, رب نے خود ذمہ لیا. ارشاد ہوتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ارے جس کا ذمہ حفاظت کا رب نے لیا ہو, پھر اسے کون زیر و زبر کو آگے پیچھے کر سکتا؟ وہ رب کا ایک ایسا نظام ہے. کروڑوں دلوں میں اگر کوئی کتاب محفوظ ہے, اتنی بڑی کتاب, تو فقط قرآن مجید فرقان حمید ہے. بہت ساری آیات, ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتاب اللہ میں تم سے پہلے واقعات کی بھی خبر ہے اور تم سے بعد کے واقعات کی بھی, اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے کچھ آیات کے ذریعے تعریف سنی. آئیے کچھ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث بھی سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ترمذی شریف کی حدیث, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں, فرماتے ہیں میرے آقا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, گویا حدیث قدسی ہے, جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا, اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. تو قرآن پڑھی جائیں, اللہ کی عطائیں برستی جاتی ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ جہاں ہم اپنے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے, وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں, ہماری یہ بھی نیت ہے کہ میرے ناظرین, ابھی پچھلے ہی دنوں ماہ رمضان ہمارے درمیان تھا, کیا سما تھا, کیا رونقیں تھیں, کیا مسجدوں کی آبادی تھی. ایسا لگتا تھا کہ ایک بہار آ گئی ہے, اور ابھی رمضان کو گئے تھوڑے ہی دن ہوئے ہیں, وہ مسجدوں میں ویرانہ نظر آ رہا ہے. یاد رکھیے رمضان چلا گیا ہے, ہمارا ایمان تو نہیں گیا نا, کہیں مسلمان تو نہیں چلے گئے. ارے مسلمان تو یہی موجود ہے نا, کہاں گئی وہ مسجدوں کی رونقیں, کہاں گئی وہ تلاوت کا سرور. ہم قرآن مجید فرقان حمید اگر سنتے بھی ہیں, ہم قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں, تو فقط رمضان میں کیوں؟ یہ رب کا کلام ہمارے لیے, ہمیں سارا سال اس سے استفادہ حاصل کرنا ہے, سارا سال اس کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ماہ رمضان یہ پریکٹس کروا کر گیا ہے, ہمیں یہ سکھا کر گیا ہے کہ تم اگر چاہو تو مسجدوں میں روز آ سکتے ہو, تم چاہو تو روزانہ قرآن پاک سن سکتے ہو, اگر تم کوشش کرو تو روزانہ تمہاری آنکھیں قرآن کا دیدار کر سکتی ہیں. تو جو کام ہم رمضان میں کرتے رہے وہ اب ہم نے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ ارے رمضان تو ہمیں ایک اور بہت پیارا میسج دے کر گیا. آج ذرا غور کیجئے, رمضان میں ہمیں پیاس بھی لگتی تھی, گھر میں پانی بھی ہوتا تھا, مگر افطار سے پہلے ہم کھانا نہیں کھاتے تھے, ہم اکیلے بھی ہوتے تھے تو پانی نہیں پیتے تھے. کوئی ایسا آپ کو مسلمان معلوم ہے کہ روزہ بھی رکھے اور بند کمرہ کر کے پانی پی لے؟ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ تھا, کتنا ہی بے عمل کیوں نہ تھا, مگر جب اس نے روزہ رکھا تو افطار سے پہلے چھپ کر اس نے پانی بھی نہ پیا. اس کو یہ معلوم تھا کوئی نہیں دیکھ رہا, مگر اس کا یقین یہ تھا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا, اس نے پانی نہ پیا. وہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیا اس نے کہ جب تم رمضان میں جب کوئی نہ دیکھتا تھا تو یہ سوچ کر کہ رب دیکھ رہا ہے, پانی نہ پیتے تھے, کھانا نہ کھاتے تھے, تو اب دروازہ بند کر کے اب اکیلے میں گناہ کیسے کر لیتے ہو؟ کیا اب تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ کیا اب بھی تمہیں تمہارا رب نہیں دیکھ رہا؟ یقیناً وہ دیکھ رہا ہے. تو جب رمضان میں ہم کھانے پینے سے باز آ گئے کہ رب دیکھ رہا ہے, تو رمضان کے بعد حرام سے باز کیوں نہیں آ رہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو, شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ ان 30 دنوں میں ہم نے اپنے رب کی رضا والے جو کام کیے وہ سارے برباد کروا دے, ہمارے گناہوں کا انبار لگ جائے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج مدنی چینل کے سلسلے کے ذریعے ہم یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی اپنے دلوں میں پہنچائیں, اپنے گھروں میں مہکائیں, اپنے گھروں کو روشن کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کا اندھیرا اتنا بڑھ جائے, ہمارے دل بھی تاریک ہو جائیں اور کہیں آگے جا کے ہماری قبر بھی تاریک نہ ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ کتاب ہے, اگر اس کو پڑھتا رہے بندہ, احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا, رب کی بارگاہ میں التجا کرے گا, اور پھر اس کی شفاعت قبول کی جائے گی, اور قرآن پڑھنے والے کو قرآن جنت میں داخل کروا دے گا. اس سے دوستی کیوں نہ کی جائے, اس سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ ارے یہ جنت میں لے جانے والا ہے, یہ قرآن ہماری شفاعت کروانے والا ہے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں. ارے بیکار ہے وہ آنکھ جو دن میں ایک بار بھی قرآن کو نہیں دیکھتی, بیکار ہے وہ کان جو دن میں پورا دن گزر جائے اس کی کانوں میں کچھ بھی تلاوت قرآن کی آواز نہیں جاتی.
بیکار ہے وہ زبان کہ سوارا دن بولتی رہے مگر پورے دن میں کچھ قرآن پاک کی آیات میری زبان پر نہ آئے. رب کا کلام. صحابہ کرام علیہ رضوان جب آپس میں ملتے ہیں نا میرے بیچ اسلامی بھائیو، آج ہم بھی ملتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں، چلو یار چائے پیتے ہیں، چلو کچھ بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ انداز ہوتا کہ جب آپس میں مل بیٹھتے تو ایک دوسرے سے کہا کرتے کہ ہمیں کچھ رب کا کلام سناؤ، ہمیں اللہ کی یاد دلاؤ، چلو کچھ قرآن پڑھتے ہیں. یعنی ان کی آپس کی جو بیٹھکیں تھیں وہ بھی ایک دوسرے کو قرآن سننے اور سنانے والی تھی. اور پھر قرآن سنتے تو کیا انداز ہوتا، کس محبت کے ساتھ وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان ہی کافی ہے. کیا خوبصورت ارشاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یعنی بہترین، دا بیسٹ امنگسٹ یو. یہ بیان کر دیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. آج لوگ کہتے ہیں میں بہترین بن جاؤں، میں سب سے بیسٹ بن جاؤں. ارے بیسٹ تو وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، سکھاتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں یہاں پر موجود اساتذہ. یقین کریں میں جب بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے بات کرتا ہوں، ملتا ہوں، آج آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع مل رہا، رشک آ رہا ہے آپ پر. اللہ تعالیٰ آپ کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. اگر یہ خدمت قبول ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ دنیا کے بہترین لوگوں میں آپ کا شمار. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. آپ کی تو صبح و شام پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہے، اور اب میرے وہ ناظرین سوچیں کہ جن کی نہ جانے کیا پڑھنے پڑھانے میں گزر رہی ہے. ارے اگر قرآن پڑھنا پڑھانا بھی نہیں زندگی میں تو وہ زندگی کیسی ہے؟ کچھ نہ کچھ وقت سیپریٹ کیجئے، کچھ نہ کچھ اپنے شیڈیول میں وقت نکالیے کہ میں نے یہ قرآن روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنا. صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں آتا، جب اپنے کام کاج سے دیگر امور سے گھر آتے تو گھر آ کر سب سے پہلے کلام اللہ کو کھولتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے کہ میرے رب کا کلام، اپنے سینے سے لگاتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہمارا یہ معمول ہے؟ گھر آنے کے بعد یا گھر سے نکلنے کے وقت ہم کب قرآن کھولتے ہیں؟ گھر آنے کے بعد پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بہت سارے ناظرین وہ ہوں گے جو آتے ہی جناب پہلے ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں لیتے ہوں گے، چلو دیکھیں جناب آج دنیا میں کیا ہوا، فلاں فلم، فلاں ڈرامہ، اور اسی طرح رات بھی گزر جاتی ہے. قرآن کے بغیر دن نہ گزاریے، ان گناہوں کی طرف نہ جائیے. اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں قرآن کی روشنی پھیلے گی. اپنے کاروبار پر قرآن پڑھیں، وہاں آپ کے یہاں برکت نازل ہوگی. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں کیا خوب ارشاد ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی سے زنگ لگ جاتی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ ارشاد فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے. آج بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ملتے ہوں گے، آپ کو بھی، ہمیں بھی ملتے ہیں، کہ یہ جب نیکی کی بات ہوتی ہے ہمیں مزہ نہیں آتا، ہمیں بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ رو رہے ہوتے ہیں دعا میں، ہمیں رونا نہیں آتا. بڑی زبردست اجتماع ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمارا وہاں بے قراری دل میں محسوس ہوتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کو زنگ لگ گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ نیکی کی بات اثر ہی نہیں کر رہی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب صاف کیسے ہو یہ زنگ؟ تو فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے. یہ دلوں کو ہمیں صاف کرنا ہے، پیور کرنا ہے. ارے دل ہی کو زنگ لگ گیا تو پھر ہمارا بننا کیا ہے؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ماشاء اللہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ، وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی منع، وہ مدنی منیاں جو قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن والا قیامت کے روز آئے گا اور قرآن عرض کرے گا اے میرے رب اسے خلعت عطا فرما، تو اس شخص کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پھر عرض کرے گا اے میرے رب اور زیادہ کر، تو اسے بزرگی کا حلہ پہنایا جائے گا. پھر قرآن عرض کرے گا اے رب عز و جل تو اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے رہو اور درجات چڑھتے جاؤ، اور ہر آیت پر ایک نیکی زیادہ کی جائے گی. قرآن یاد کرنے والا پڑھتا جائے گا، جنت کے درجات میں چڑھتا چلا جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قرآن پاک کو یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کے حلال کو حلال جاننے والا، اس کے حرام کو حرام جاننے والا، قیامت کے دن اپنے ایسے 10 خاندان والوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. ذرا سوچئے تو صحیح، دنیا کی کون سی ڈگری ہے جس کے بارے میں یہ فضیلت بیان کی گئی؟
تو اے میرے حافظ اسلامی بھائیوں، حافظ اسلامی بہنوں، وہ بچے، وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو حفظ کر رہے ہیں، اس سعادت کو بہت بڑی سعادت سمجھیں۔ مبارک ہو ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، ناظرہ پڑھاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں کہ میرا بچہ کچھ قرآن پڑھ لے۔ اس سے کبھی منہ نہ موڑنا کہ انشاءاللہ، اور پھر صرف قرآن یاد نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عمل بھی کرنا۔ یہاں بھی حافظ موجود ہیں، ہو سکتا ہے مجھے آج بہت سارے حفاظ کرام سن رہے ہوں۔ دیکھیں بہت بڑی سعادت ہے، آپ کا سینہ کتنا مبارک ہے کہ اس سینے میں رب کا کلام محفوظ ہے۔ لیکن دیکھو اس کی دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ امام اہل سنت کا ایک میں آپ کو پہلے فرمان سنا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے ایک فرمان سنیے، پھر اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اے قرآن والو، میرے آقا فرماتے ہیں اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ کہ پڑھ کر یاد کر کے رکھ چھوڑا، پھر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا، بلکہ اسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور اسے افشاں کرو کہ خود پڑھو، لوگوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤ۔ اس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب وہ نہ یہ کہ جو پڑھے اور خدا اسے حفظ کی توفیق دے اس کو روکو اور منع کرو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جس طرح بندھے ہوئے اونٹ کو چھوٹنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کی محافظت، بندھے ہوئے اونٹ جو ہے وہ خود کو چھڑانا چاہتے ہیں، اگر ان کی محافظت اور احتیاط نہ کی جائے تو رہا ہو جائیں، اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہے۔ اگر اسے یاد نہ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گا۔ پس تمہیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھو اور یاد کرتے رہو، اس دولت بے نہایت کو ہاتھ سے جانے نہ دو۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا کہ حفظ کر لیا تو اسے سنبھالنا بھی پڑے گا، دہراتے رہیں، یاد کرتے رہیں۔ بچے اگر مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، والدین مجھے سن رہے ہیں، تو پھر انہیں جوانی تک بھی اور اس کے بعد قبر تک بھی پڑھنے کا ذہن دیتے رہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ یاد کرتے رہیں، کہیں نکل نہ جائے قرآن۔ اور پھر فرمایا میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اب اس قرآن کے احکام پر عمل بھی کیا جائے۔ اب آئیے ان لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد بھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو بار بار پڑھنے والے نافرمان شخص کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی بادشاہ کے خط کو ہر روز کئی بار پڑھے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کسی بادشاہ کے خط کو کئی بار پڑھے جس میں یہ لکھا ہے کہ ملک کو آباد کر، اور یہ اسے ویران کرنے میں مشغول ہے۔ فقط پڑھنے پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہے، حکم پر عمل نہیں کرتا۔ اگر وہ اسے نہ پڑھتا اور حکم کی مخالفت کرتا تو اس کے کلام سے کم مذاق کرنے والا اور ناراضی کا کم مستحق ٹھہرتا۔ یعنی پڑھا بھی اور عمل نہ کیا تو بے عمل قرآن پڑھنے والوں کے بارے میں امام غزالی یہ فرماتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن ضرور پڑھیے مگر اس کے احکام پر عمل بھی کیجیے۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن پاک پہنچا تو اللہ عز و جل نے اس سے کلام فرمایا، یعنی اللہ نے اس سے کلام کیا ہے۔ کس طرح پڑھنا چاہیے کہ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو محض قرآن پاک پڑھ لینے ہی کو اپنا عمل مقرر نہ کرے، بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح غلام اپنے آقا کا خط پڑھتا ہے، کتنا اہمیت دیتا ہے، اور جو اس کی طرف اس لیے لکھا ہے تاکہ یہ اس میں غور و فکر کرے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے، اے اہل قرآن، قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے؟ بے شک جیسے بارش زمین کے لیے بہار ہے، ایسے ہی قرآن مومن کے لیے بہار ہے۔ کیا ہمارے دل باغ و بہار ہوتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ یا قرآن پڑھتے وقت دماغ کہیں اور، قرآن پڑھتے وقت ذہن کہیں اور؟ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید کس طرح سنا کرتے۔ جی ہاں، صاحب قرآن ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، مگر میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتظار فرما رہے تھے۔ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ میرے آقا نے استفسار فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قرات کرتے ہوئے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور کافی دیر تک اس کی قرات سنتے رہے، پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا، یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے
جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. میرے آقا نے ان کی تلاوت کی تعریف کی. خوش الہانی یہ رب کی بہت بڑی نعمت. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق، امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی طرف گئے اور کافی دیر ٹھہرے اور ان سے قرات سنتے رہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص قرآن پاک کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا، وہ ام عبد کی طرح قرات کرے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایسے قاری تھے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میرے سامنے تلاوت کرو. عرض کی میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں، آپ پر تو قرآن اترا ہے. میرے آقا فرماتے میں چاہتا ہوں دوسرے سے سنوں، دوسرے سے سنوں. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے رہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے. قرآن سننا، اس کو سن کر اس میں فکر کرنا، آنسو بہانا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ. اور ایک طویل تاریخ پڑھیں تو ہمارے بزرگان دین قرآن سنتے تو روتے روتے ہچکیاں بن جاتے، آیات عذاب سنتے تو گھبرا اٹھتے، جہنم کے ایسا لگتا کہ ان کے سامنے نقشہ بن جاتا اور وہ لرزنے لگتے. قیامت کا تذکرہ ہوتا تو خوف سے دل جو ہے وہ لرزنے لگتا، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے. لیکن کیا کبھی قرآن سنتے ہوئے ہمارا یہ حال ہوتا ہے؟ ہم نے کبھی قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر؟ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہتا جناب ہمیں تو سمجھ نہیں آتا عربی زبان میں، ہمارے علماء نے اردو زبان میں ترجمے کر دیے، تفاسیر لکھ دی. اب تو تفسیر صراط الجنان بھی آ گئی کہ جو بڑی آسان زبان میں ہمارے پاس ہے. تو کچھ نہ کچھ آیتیں ہم روز کی سمجھنے کی تو کوشش کریں کہ رب نے ہم سے کلام کیا کیا ہے. میں بالخصوص اپنے ناظرین سے ایک بات کرنا چاہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً کم و بیش 90 مقامات پر 90 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کر مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. کیا ہم نے کم از کم ان 90 آیات کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کی کہ مجھ سے کیا بات کی، کیا تذکرہ ہوا ہے؟ ہمارا کوئی بیسٹ فرینڈ ہمیں خط لکھے جس سے ہمیں بڑا پیار ہے، ہمیں پیغام دے، ہم وہ پیغام فوراً پڑھتے ہیں. مگر رب نے اے ایمان والو، اے ایمان والو 90 بار فرمایا تک کم و بیش کہ ہم نے اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی کوشش کی. اتنی دوری قرآن سے. اور پھر جو قرآن پڑھتے ہیں اور صحیح نہیں پڑھتے، یا قرآن پڑھتے ہیں عمل نہیں کرتے، اس کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. حضرت سیدنا میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاسق و فاجر شخص کے پیٹ میں قرآن اجنبی ہے. اب گناہ بھی کریں، اللہ کی نافرمانی بھی کریں اور اس کا کلام بھی پڑھیں. ارے قرآن ضرور پڑھیں مگر اس کی روشنی سے اپنے دلوں کو منور کریں، گناہوں کے اندھیرے کو دور کریں، قرآن کے میسج کو قبول کریں، کیونکہ اسی نے قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنی ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تورات شریف میں بڑی اہم روایت سنانے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے. تورات شریف میں ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس تیرے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا ہے یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، پھر بھی منہ موڑتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں میں متوجہ کرتا ہے. اور اگر اس دوران کوئی شخص تیرے درمیان آتا ہے، تیری باتوں میں خلل ڈالے تو اسے اشارے سے خاموش کر دیتا ہے. دو بندے بات کر رہے ہوں، تیسرا بیچ میں آ جائے، بندہ اسے کہتے خاموش ہو جاؤ، ہمیں آپس میں بات کرنے دو. رب ارشاد فرماتا ہے اب جبکہ میں تیری طرف متوجہ ہوا ہوں، تجھ سے کلام کر رہا ہوں، تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا ہے. کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا ہے؟ سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے اور وہ جو پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں پڑھتے، وہ پڑھتے ہیں جو عمل نہیں کرتے، کہیں قیامت کے دن اگر یہی سوال آپ سے اور مجھ سے ہو گئے تو کہ میرا کلام تم تک پہنچا، تم نے کتنا عمل کیا، کس طرح پڑھا،
اپنے بھائی اور اپنے دوست کا پیغام تو غور سے سنا، قرآن کتنا غور سے سنا، قرآن کتنا غور سے پڑھا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج یہ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں اپنے قاری صاحبان کو بھی، کہ آپ اپنے درجے کے علاوہ دیکھیں، ایک تو درجے میں قرآن پڑھنا پڑھانا ہے، اور ایک آپ کا عبادت کے طور پر الگ سے تلاوت کرنا ہے، وہ کتنا ہے، پھر اس تلاوت میں غور کتنا کرنا ہے۔ وہ آیتیں ماشاءاللہ آپ میں سے تو کئی مدنی ہیں، بہت سارے الفاظ تو آپ کو ویسے ہی سمجھ آ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ وہ پڑھیں تو ہماری کیفیت کیا بنتی ہے، کہ ہماری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ میں مشورہ دوں گا ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو بھی، اور خاص طور پہ مدنی چینل کے ناظرین کو، ایٹ لیسٹ کم از کم قرآن پاک کا جو 30واں پارہ ہے وہ پورا ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ بار بار پڑھ لیں۔ 12 بار اگر آپ پڑھ لیں نا تو آپ کو بہت ساری آیت کا ترجمہ ازبر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عموماً ہمارے امام صاحبان نمازوں میں آخری پارے ہی سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دل نماز میں لگ جائے گا، آپ کو سمجھ آنے لگے گا تلاوت کیا ہو رہی ہے۔ کبھی سورہ قارعہ کی تلاوت ہوگی تو آپ قیامت کے منظر میں چلے جائیں گے، کبھی سورہ انفطار کی بات ہوگی تو وہ زمین کا پھٹنا، وہ آسمان کا شق ہونا، وہ باتیں جب ہو رہی ہوں گی تو آپ کا دل بھی لرزے گا، آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جو سورہ نبا کو پڑھیں تو کیوں دن بنائے، کیوں رات بنائی، کیسے زمین بنائی، کیسے آسمان بنائے، کیسے بارش ہوتی ہے، اللہ نے اپنی نعمتوں کا اظہار، پھر ہمارے پیدا ہونے کا انداز ہم نے دنیا سے جانا ہے۔ بڑا خوبصورت پیرائے میں اس پوری صورت کو بیان کیا۔ اگر یہ صورتیں ہمیں یاد ہو جائیں، اس کے ترجمے یاد ہو جائیں، اور جب یہ تلاوت ہوگی تو آپ خود اپنے دل کے اندر وہ کیفیات محسوس کریں گے۔ کبھی جب علم تری کیفا، جب یہ والی صورت سنیں گے تو آپ کو اصحاب فیل کا واقعہ یاد آ جائے گا۔ کبھی سورہ اخلاص سنیں گے تو رب کی حقانیت، رب عز و جل کی جو شان و عظمت ہے وہ دل میں مزید گھر کرے گی۔ کبھی سورہ کوثر کی تلاوت ہوگی تو رب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عطائیں ملیں اس بارے میں آپ کا ذہن بنے گا۔ بہرحال ہر صورت کا ایک پس منظر ہے، اس کا ایک الگ شان نزول ہے، اس کی ایک الگ اسلوب ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزوں کو یاد کرنا شروع کریں انشاءاللہ پہلے 30واں پارہ ہو جائے، پھر مزید آپ سورہ یاسین، پھر سورہ ملک، وہ مشہور صورتیں، سورہ رحمان۔ یہ ناظرین کو مشورہ دے رہا ہوں کہ شاید پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ یاد کرنا مشکل ہو جائے، لیکن اگر مخصوص صورتوں کو ٹارگٹ کر کے انہیں یاد کر لیا جائے آپ کی طبیعت ہری بھری ہو جائے گی۔ یقین کریں آپ کو سننے میں بھی مزہ آنے لگ جائے گا، پڑھنے میں بھی لطف آنے لگ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم روشنی قرآن سے ہمیں اپنے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے ہمیں پکی دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بات بھی عرض کرتا چلوں، ہم نے یہ سنا کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جو قرآن خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس میں ایک تو اس کی جو تشریح میں یہ بیان کرتے ہیں، قرآن نے خود جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، ظالمین پر لعنت فرمائی ہے۔ بندہ ظلم بھی کر رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، قرآن خود اسی پر لعنت کر رہا ہے۔ بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو قرآن پڑھیں، اور بری باتیں بھی ہم نے چھوڑنی ہوں گی۔ اور دوسری اس کی تشریح یہ بھی کی جاتی ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہیں مگر صحیح نہیں پڑھتے، قرآن کا انداز ہی درست نہیں ہے پڑھنے کا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری بہت بڑی اکثریت قرآن پڑھتی بھی ہے تو صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، پروناؤنسیشن درست نہیں ہے، قرآن پاک کی جو احتیاطیں ہیں وہ نہیں کر پاتے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اینڈ عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آف دا ورلڈ۔ عربی جو ہے وہ دنیا کی حساس ترین زبان ہے۔ یہ ہماری دوسری زبانوں کی طرح نہیں کہ جیسے چاہو بول دو چل جائے گا۔ اس کے زبر زیر کے فرق سے، اس کے مخارج کے فرق سے معنی کدھر کا کدھر ہو جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ قل کی جگہ اگر کوئی کل پڑھ دیتا ہے، چھوٹے کاف سے پڑھ دیتا ہے، احد کی جگہ احد پڑھ دیتا ہے، بظاہر سننے میں تو اتنا بڑا فرق نہیں لگتا۔ قل کے معنی ہے کہو، کل کے معنی ہے کھاؤ، احد کے معنی ہے ایک، احد کے معنی ہے بزدل۔ اب اگر کوئی نماز میں یہ پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ پڑھ رہا ہے، تو سوچیں اس کو ثواب ملنا ہے یا اس کو سزا ہونی ہے۔ اب اگر بغیر سیکھے قرآن پڑھ ہی جا رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن پڑھیں مگر کریکٹ پڑھیں۔ غلط پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹا گناہگار ہو رہے ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے